الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جنت کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی اور کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جنت نصیب کرنی ہو جو جنتی ہو تو اس کی موت سے لے کر برزخ کی زندگی سب کے اندر اس کا بہت ہی اعزاز اور اکرام ہوتا ہے. تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے پر گفتگو ہوئی تھی اور یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو سارے کے سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اور اس وقت کہ جب سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے اور گئے جتنے بھی انسان اور مسلمان کافر جو بھی سب کو اٹھایا جائے اور جب سب کے سب اٹھ کر سامنے ہوں گے تو پھر ان کے حساب کتاب ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ سب چلیں گے تو یہ پل صراط پر سے گزر ہوگا تو جنتی اس کو پار کر دیں گے اپنے اعمال کی بدولت کچھ تیزی کے ساتھ کچھ آہستہ کچھ لڑکھڑاتے اور کچھ جو ہے نا وہ جو بدعمال اتنے ہوں گے گناہ جس کے زیادہ ہوں گے تو وہ جہنم میں گر جائیں گے اور کافر تو جیسے چڑھتے ہی پہلے ہی سے جہنم میں چلے جائیں گے. اب ایک طرف یہ ہولناکی ہے جہنم کی جس کو انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا اور ایک طرف یہ ہے کہ جو جنت کی طرف جانے والے ہوں گے اس وقت
وہاں پر بھی اس حساب کتاب کے شروع ہونے سے جو پہلے کا مرحلہ ہوگا، اس کے پہلے بھی وہاں ایک شخصیت ہوگی جس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے تو ہر ایک نبی کی طرف ذہن جائے گا کہ آدم علیہ السلام کی طرف یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور انبیاء کی طرف، تو وہ یہ کہیں کہ نہیں، ہم نہیں، بلکہ اس میں آپ سب جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ آپ اللہ پاک سے مانگیں، سفارش کریں کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ سجدے میں گر کے آپ اللہ سے سوال کریں گے۔ جب سجدے میں کریں گے، طویل سجدہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے کہ ارفع راسک یا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اٹھائیں اور سوال کریں، تمہیں دیا جائے گا، سفارش کریں، قبول ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر جو جنت کے جو معاملہ ہوگا، جنت میں جانے والے جب اس سے پلان سے گزر کر جائیں گے، اب جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ جنت کھل جائے گی اور پھر جنت کے دروازوں سے پکار ہوگی۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، جن کے جتنے اچھے اعمال جس کے روح کے ہوں گے اس سے، یعنی یہ تو جنتی ہوگا، لیکن جو خاص قسم کے اعمال جس کے ہوں گے نا، اس سے اس دروازہ پکارے گا۔ مثلا روزے دار ہے تو اس کو باب الریان ہوگا، وہ کہ یہ اس جو ہے نا وہ دروازے سے آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے جنت کے دروازے اور وہاں سے داخل ہونا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جس کو 8 دروازے سے پکارا جائے، 8 دروازوں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس طرح بھی ہوں گے، اور آپ ابوبکر انہی میں سے ہیں کہ جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے۔ اب یہ آپ کے لیے آپ تو بشارت دی، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی شان کے تھے، صحابہ کرام۔ پھر آپ کے بعد جتنے بھی اللہ کے ولی، نیک لوگ، اولیاء، اب اندازہ کریں کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس کو پکارا جائے گا نا، وہ فضیلت آج بھی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اعمال موجود ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فرمایا جس نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے آواز ہوگی بھائی کہ یہ جس دروازے سے داخل ہو۔ آج بھی موجود ہے، کرنے والے کوئی ہوں تو۔ ہمیں تو یہ چیز شیطان بلاتا ہے نا کہ وضو کرے تو جلدی جلدی بھاگ کر چلو بھائی نماز کے لیے جائے، اس کو ذہن بھی نہیں رہتا۔ جب پہلے بسم اللہ پڑھے، دعا پڑھے، آخر میں یہ دعا ہی پڑھنی ہے نا، کتنی مختصر سی دعا ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے، اور انسان کو اس کے توجہ نہیں ہوتی ہے ہمیں۔ تو اس لیے بھائیوں اس دعا کو نا لکھ کر رکھنا چاہیے اپنے گھروں میں، اپنے واش بیسن کے سامنے، جہاں پر وضو کرتے ہیں وضو خانوں میں، وہاں اس کو لکھ کر لگا لیں کہ جب وہ وضو کرے نا تو یہ دعا پڑھے اور یہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کتنے بڑا اعزاز ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے یاد رہے، وگرنہ بلانے کے لیے تو شیطان ہر وقت کھڑا ہے کہ بلائے دے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، داخل ہونے کے بعد
یہ امت داخل ہوگی جو جنتی ہوں گے، سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امت محمدیہ کے لوگ ہوں۔ اور اللہ پاک نے ایک عجیب سی مثال ان لوگوں کی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک آدمی نا مزدوری کرتا ہے، اس کے مطابق اس کو اجرت ملتی ہے، تو فرمایا کہ پہلی امتوں کا حال یہ ہے کہ صبح سے مزدوری کرے دوپہر تک، اس کو اس کے اوپر اجر ملتا ہے، اور آدھا یعنی سمجھے کہ آدھا روپیہ ملتا ہے، اور جو اس کے بعد عصر سے لے کر زور سے لے کر عصر تک کرے اس کو بھی اس کا کچھ زیادہ ملے، حالانکہ وقت کم ہے۔ اور فرمائے کہ ایک وہ ہے کہ جو عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑے سے ٹائم کے اندر عمل کرے اور پورا کا پورا اجر ملے۔ یہ مثال ہے امت محمدیہ کی۔ وقت کم، عمل کم ہے، وقت کم ہے، تو اعمال کو اس کا بدلہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہ امت محمدیہ ہے، یہ بڑی اعزاز والی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ میں اور آپ ہے، اور کون ہے؟ ہم اس کا احساس تو کریں نا، ہم امت محمدیہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم اس کے امتی ہیں۔ اس کا احساس تو کریں وفاداری کا، وفاداری کا احساس تو کرنا ضروری ہے بھائی۔ اور اگر نہیں کرتے تو اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں، ہم اس دل سے اس کو تسلیم کم کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم تسلیم نہیں کرتے، اگر تسلیم کریں نا تو کوئی سنت بھی ہم سے نہ چھوٹے، کوئی سنت بھی ہم سے نہ چھوٹے۔ اور کتنی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں کرتے، ندامت بھی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ان کو جام پلائے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے حوض کوثر سے جس کو جام پلایا جائے گا، کہتے ہیں یہ حوض کوثر کتنا بڑا حوض ہے جس سے جام پلایا جائے گا، پانی پلایا جائے گا۔ بات کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جس طرح مکہ سے لے کے مدینہ اتنا لمبا ہے یہ حوض کوثر، اسے پانی پلایا جائے گا۔ اور جس کو پلایا جائے گا کبھی بھی وہ ایسا سیراب ہوگا، کبھی اس کا پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہوں گے، اور یہ جو ہے جام بھر بھر کے پلاتے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ ابو بکر، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تو ہمیشہ ساتھ ہوں گے۔ یہ دنیا کے اندر بھی ساتھ ہے، یہ قبر بھی دنیا کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اب بھی روزہ رسول کے اندر وہیں پر ہے، اور یہ جنت کے اندر جب جائے گا وہاں پر بھی، حوض کوثر کے اندر جائے گا وہاں پر بھی ساتھ ہوں گے۔ اور یہ جو ہے نا ساری جنتیوں کو یہ پانی پلایا جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ جنتی اپنے جنت میں جائیں گے تو پھر اپنی جنت کا کیا حال ہے؟ اپنی جنت، قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے جنت کے تذکروں سے، بھرا پڑا ہوا ہے اس سے کہ کیا کچھ ملنا ہے اس جنت کے اندر۔ بلکہ وہاں تو اتنی سی بات ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور اگلی بات، نُزُلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ، تمہیں جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو جی میں آئے گا وہ ملے گا، جس کی تمنا کرو گے وہ ملے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ہماری تمنا ناقص ہے، ہم جو چاہیں گے وہ بہت ناقص ہوگا، ہماری تمنا و چاہت سے بڑھ کر ہوگی کہ ایک جو شربت پلائے جائیں گے نا، ایک تو لبا بھرے ہوئے اس میں کئی قسموں کی ہوگی، ہزاروں، اور اس کا ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہوگا، اور خوبصورت شکلوں کے اندر، گلاسوں کے اندر یہ جنتی کو پیش کی جائے گی۔ یہ بھر بھر کے جب پئیں گے ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہوگا، اور یہ لذت و سرور سے پیے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو چاہے گا کرے گا نا، جو چاہے گا کھائے گا۔ اس کے قرآن مجید کے اندر آتا ہے قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جی چاہے گا ایک پھل کھاؤں،
پھل کھاؤں، اس کا جی چاہے کہ پھل کھاؤں نا، ہمیں یہاں پھل کھانے کے اندر فروٹ کے لیے کیا کچھ جتن کرنے پڑتے ہیں، اس کا جی چاہے کہ کھاؤں، یہ درخت اوپر لگا ہوا ہے، اس درخت سے نیچے اس کو اتارنے کے لیے انسان کو چڑھنا پڑتا ہے، اتارنا پڑتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، چاہے کہ کھاؤں یہ درخت نیچے آ جائے گا، اس کے سامنے آ جائے گا، یہ ہاتھ میں اس کو لے گا، لینے کے بعد چھلکا اتارے، فلانا کرے، یہ سب کو جتن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ آیا نیچے، خدا کی شان ہے، پلیٹ کے اندر بھرا ہوا فروٹ سامنے پڑا ہوا ہے، اب اٹھا بندے اور کھا۔ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جنت کی نہریں، کیا کہنا اس کا، اور وہ نہریں شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی، اور جو ہے نا شہد کی نہریں، یہ نہر جاری ہوگی۔ کون سا کنیکشن پیچھے سے جڑا ہے، کیا سوچ ہے انسان کی، یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، یہ اللہ میزبان ہے، اور یہ سارے مہمان ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے دنیا کے اندر ایک موقع پر دکھایا، بنی اسرائیل کو میدان تیہ کے اندر ایک نعمت دی جس کو من و سلوہ کہتے تھے، من و سلوہ، یہ کیا چیز تھی، کیا کچھ نعمت تھی، یہ کتنا خوبصورت اور کتنا میٹھا گوشت تھا، اور کس طریقے سے لا کر لا کیا ان کو دیا، کھاتے جاؤ، اس کو ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ اتنی سی بات تھی، جیسے انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی اور ان نے ناشکرے بنے نا، اللہ نے وہ چھین لی، وگرنہ یہ نعمت تو یہاں پر کچھ دے رہے تھے اللہ پاک، تو اب یہاں پر ان کو جو نعمت دی جا رہی تھی، تو اللہ وہی ہے جو جنت میں تو بالکل اسی طریقے سے دیتے جائیں گے جو چاہیں گے۔ روایات میں آتا ہے اگر انسان کا جی چاہے گا، ایک پرندہ ہے کہ اس کا گوشت کھاؤں، کہتے ہیں یہ سامنے آیا، جی میں آیا، وہ جی میں آئے تو آئے گا، اور گناہ ہو تو گناہ ہے، جو چاہے گا جس طریقے سے، جس طرح آج کل ہمارے یہاں مختلف ڈشیں ہوتی ہیں نا، جس طرح چاہے گا اسی طریقے سے بن کر پلیٹ میں سامنے رکھا ہوگا، چل بندے کھا، اور یہ بندہ کھائے گا۔ اب یہ آیا، اس کو مارکون، اس کو ذبح کرنا، اس کو گوشت بنانا، یہ سب کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گے، اور یہ سارے آرام سے یہ کھائے گا۔ اب اس بندے کو اللہ پاک وہ نعمتیں دیں گے نا، جس کا حدیث میں آتا ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی انسان کے خواب و خیال میں گزرا کہ وہ کیا ہوگا۔ اس کے لیے میں سوچا کرتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا نقشہ، پوری دنیا کے اندر جہاں کر بھی انسان سوچے، ایسا نقشہ اگر موجود ہے جس میں دنیا کے ہر نعمت رکھی ہوئی ہے نا، یقین جانیے کہ جنت کے اس نعمت کو دیکھ کر جنت کا کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کی کیا نعمتیں ہوگی۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کیا کچھ ہوگا وہاں پر۔ اس طریقے سے اللہ پاک وہاں کے گلاس جو ہوں گے، اور وہ گلاس کیا ہوں گے کہ ہے تو شیشے کے، لیکن چاندی کے شیشے کی طرح صاف ہوں گے، اور ان سے پھر لبالب انسانوں کو جو پلایا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اللہ خود پلائے گا انسانوں کو، اور جو اللہ کا دیدار ہوگا نا تو کچھ اور ہی دولت ہے۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، یہ انشاءاللہ پھر ہوگا کچھ تذکرہ، تو ہمیں چاہیے کہ وہ جنت اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اس امت کے لیے بنائی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کو منائیں، اس کی مانیں۔ ایک جملہ ہے، یہاں رب چاہی گزار لیں، وہاں من چاہی ملے گی۔ یہاں رب چاہی گزار لیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ گزار لیں، اس کی بتی چلا لیں، وہاں جو ہم چاہیں گے اللہ وہ سب کچھ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ میں آخر میں پھر کہوں گا بھائیو، جنت کے لیے کوشش کم کریں، جس کے ہاتھ میں جنت ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جب وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ یہ بھی کوئی عبادت ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی عبادت ہوگی، انسان جنت کے حصول کے لیے عبادت کرے۔ ایبا سمجھی تو مفاد پرست ہے، انسان جو ڈر سے عبادت کرے، یہ تو غلامی ہے کہ غلام ڈرتا ہے۔ اوے بھائی، اللہ کی محبت میں عبادت کرے،
اللہ کی محبت میں عبادت کریں. اللہ کتنا پیارا ہے. اللہ کی محبت میں, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں جو اللہ مل گیا نا, یہ سب کچھ ان کے پاس ہے. ایک بادشاہ کا ہوتا ہے نا مہمان, وہ ایک عام لوگوں کو ہوتا ہے. جو بادشاہ کا مہمان ہوتا ہے نا, ساری دنیا اس پر عش عش کر کے رہتے ہیں. بادشاہ کا مہمان ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہاں رہے گا, کیا کرے گا, فلانا کرے گا, اس کی سوچ نہیں ہوتی. ایک بڑے کا مہمان اور اعزاز کا ہوتا ہے, چھوٹے کا اور ہوتا ہے. جو بڑا ہی مل گیا تو پھر تو سب کچھ ہی مل گیا. تو اس لیے اپنے اعمال پر نظر رکھیں, اپنے عملوں پر, اپنے نیتوں پر, اپنے ارادوں پر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبت, اپنی معرفت نصیب فرما دے.